السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ کے سامنے میں چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں چند اشعار پیش کروں۔ اس سے قبل میں نے جو اشعار پڑھے تھے وہ آپ حضرات نے سنے ماشاءاللہ۔ چونکہ ایک فطری خوشی ہوتی ہے ایک صحابی رسول کی تعریف، ایک تو یہ ہے کہ تقریر کی صورت میں کی جائے اور اشعار کی صورت میں کرنا، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اشعار پڑھتے نہیں تھے لیکن اشعار سنا ضرور کرتے تھے۔ حضرت حسان بن ثابت آپ کے خاص شاعر تھے جو ہر موقع پر کفار کا جواب دینے کے لیے، اسی طریقے سے باطل فتنوں کا جواب دینے کے لیے اللہ کے نبی ان کو آگے کرتے تھے اور کہتے تھے حسان شعر کہو اور شعر سناؤ اس تعلق سے۔ اور یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت حسان کو کہا جاتا تھا کہ تم اپنے شعر کو حضرت ابو بکر پر پیش کرو، ان سے سیکھو، کہیں جملے غلط ہو رہے ہیں تو وہ آپ کی اصلاح کر دیں گے، پھر اس کے بعد آؤ اور کفار کو جواب دو۔ تو اللہ کے نبی کا محبوب ترین مشغلہ تھا کہ وہ اشعار کو پسند فرماتے تھے۔ تو چونکہ یہ جو معاملہ چل رہا ہے، ایسے موقع پر میں چاہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں نذرانہ کلام پیش کر کے آپ حضرات کے دلوں کے اندر بھی کم از کم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت برقرار رہنی چاہیے۔ تو چونکہ اللہ کے نبی کا محبوب ترین مشغلہ تھا اور موقع بموقع حضرت حسان ہوں یا دیگر صحابہ کرام کو بلا کر کے اشعار بھی سنا کرتے تھے، میں نے بھی چاہا کہ اسی سنت پر عمل کیا جائے اور انشاءاللہ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منقبت، ان کے فضائل میں، ان کے علو شان کا تذکرہ کریں اشعار کی روشنی میں۔ شاعر کہتا ہے کہ مجھ سے بیاں کیا ہو کمال معاویہ، مجھ سے بیاں کیا ہو کمال معاویہ، سرکار جب ہیں واصف حال معاویہ، ذر علی کی راہ کے سرما ہے آنکھ کا، ذر علی کی راہ کے سرما ہے آنکھ کا، اور تاج سر ہیں ہم کو نعال معاویہ۔ آگے کا بہت عمدہ شعر ہے کہ معمور تھے کتابت وحی حضور پر، معمور تھے کتابت وحی حضور پر، ظاہر ہے اس سے عز و جلال معاویہ۔ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اپنے بیان کے اندر بھی یہ حدیث بیان کی تھی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کتابت وحی لکھنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، وہ صرف اور صرف اللہ کے نبی کی خواہش نہیں تھی، بلکہ اللہ کے نبی کی احادیث موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ کو بلا کر کے جب جو ہے ام حبیبہ کے گھر پر آپ قیام پذیر تھے اور حضرت امیر معاویہ دروازہ کھٹکھٹائے اندر گئے، تو وہاں پہ جو بہت ساری باتیں ہوئی، اس کے اندر ایک یہ بھی بات تھی کہ حضرت امیر معاویہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے کہ آپ کے کان کے یہاں پر جو قلم لٹکا ہوا ہے، چونکہ وہی لکھا کرتے تھے، تو اچانک وہی کی کوئی چیز پوچھنے کے لیے وہ اللہ کے نبی کے گھر پر تشریف لے کر کے گئے اور دروازہ بیل کھٹکھٹایا، تو اس موقع پر قلم جو ہے یہ کان کے اوپر لگا لیے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ قلم آپ کے یہاں کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں رب کا کلام لکھتا ہوں آپ کے مرضی کے مطابق، تو اس لیے کچھ پوچھنے کے لیے میں آ گیا۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ یہ صرف میری مرضی نہیں ہے کہ آپ خدا کا کلام لکھو اور نبی کی حدیث لکھو، بلکہ یہ تو اللہ رب العالمین کی منشا ہے کہ معاویہ جو ہے قرآن بھی لکھے اور حدیث بھی لکھے، یہ رب کی خواہش ہے۔ چونکہ پھر آگے کا جملہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں کوئی بھی کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو بغیر وحی الہی کے نہیں کرتا، یعنی وہ چیز وحی الہی ہی ہوتی ہے جو میں کام کرتا ہوں۔ اب ظاہر بات ہے کہ میں آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں کہ آپ اللہ کے کلام کو لکھیں، وحی کو لکھیں، حدیث کو بھی لکھیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ وحی الہی کے ذریعے مجھے بتایا گیا ہو کہ آپ اس کی ذمہ داری حضرت امیر معاویہ کو دیجیے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ چھوٹا بڑا کوئی بھی کام ہو میں بغیر وحی الہی کے نہیں کرتا، لہٰذا آپ کو جو میں نے یہ ذمہ داری سونپی ہے یہ اللہ رب العالمین کی منشا ہے،
تو معلوم چلا کہ صرف اللہ کے نبی کی خواہش نہیں تھی بلکہ اللہ رب العالمین کی بھی خواہش تھی کہ حضرت امیر معاویہ وحی الہی کو لکھیں۔ تو شاید کہیں نہ کہیں وہ نقشہ کھینچا اور کہا کہ معمور تھے کتابت وحی حضور پر، جو اللہ کے نبی کے اوپر وحی اترتی تھی اس کو لکھنے پر معمور تھے۔ ظاہر ہے اس سے عز و جلال معاویہ، حسنہ کا وعدہ سارے صحابہ کو عام ہے۔ حسنہ سے مراد بھلائی کا وعدہ، اچھائی کا وعدہ، جنتی ہونے کا وعدہ، چونکہ قرآن مقدس کے اندر تمام صحابہ کرام کو یہ کہہ دیا گیا کہ ہم نے ان سے حسنہ کا وعدہ لے لیا ہے، بھلائی کا وعدہ لے لیا ہے۔ جنہوں نے پہلے ہجرت کی اور جو ہجرت کرنے کے بعد مسلمان ہوئے، ان تمام لوگوں سے اللہ رب العالمین نے صحابہ سے حسنہ کا وعدہ کر لیا، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ انہی چیزوں کو بیان کیا گیا کہ حسنہ کا وعدہ سارے صحابہ کو عام ہے، فردوس بالیقین ہے معال معاویہ، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آل و اولاد ہے ان تمام، اور اسی طریقے سے جو ایمان لا چکے اور حضرت امیر معاویہ کے خاندان سے، ان تمام کا جنت میں تو داخلہ یقینی ہے، کیونکہ سارے کے سارے صحابی تابعی تھے اور سب نیک صفت تھے۔ میں یہ نہیں ذکر کرتا کہ میں یزید کو کیا مانتا ہوں، چونکہ میں جو جمہور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند مانتے ہیں وہی نظریہ میرا بھی ہے۔ البتہ اتنی بات تو طے ہے کہ جب حضرت محمد بن علی جو معروف ہیں محمد بن حنفیہ کے نام سے، ان سے پوچھا گیا تھا جب واقعہ حرہ ہوا تو حرہ کے موقع پر کچھ لوگ آئے، ان میں صحابہ بھی تھے، اور کہا کہ تم یزید کی بیعت توڑ دو۔ یہ محمد بن حنفیہ کون ہے؟ محمد بن علی المعروف حنفیہ، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ جس طریقے سے حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت علی کے بیٹے ہیں، اسی طریقے سے محمد بن علی یہ حضرت علی کے لڑکے ہیں۔ تو کتنا بڑا مقام ہوگا آپ جانتے ہی ہیں۔ واقعہ حرہ کے موقع پر کچھ صحابہ اور کچھ لوگ آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ یزید کی بیعت لیے ہوئے ہیں، توڑ دیجیے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیوں؟ محمد بن علی نے کہا کیوں بیعت توڑا جائے؟ کہا کہ یزید فلاں ہے، یہ کرتا ہے، خوب برائی جس طریقے سے سلمان ندوی نے گنائے، نعوذ باللہ کہ وہ زانی ہے، تو وہ زانی کے لفظ تو وہاں پر استعمال نہیں کیے گئے، البتہ یہ کہ کچھ ان کے نقص بیان کیے گئے۔ آج تو ان لوگوں نے نہ جانے کیا کیا بنا دیا یزید کو۔ تو محمد بن حنفیہ نے کہا کہ دیکھو میں یزید کے پاس رہ کر کے آیا ہوں اور میں یزید کو جانتا ہوں، باضابطہ صحیح حدیث میں یہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہے کہ میں یزید کے پاس رہا ہوں، یزید کو جانتا ہوں، وہ نمازی ہے، وہ پابند صلاۃ ہے، وہ سچ بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، وہ اس کی نظر کی حفاظت بہت عمدہ ہے، وہ کبھی خیانت نہیں کرتا۔ یہ ساری تعریف حضرت علی کے لڑکے کی اور حضرت محمد بن علی کی، علی کے الفاظ ہیں جو میں ذکر کر رہا ہوں۔ اب تاریخ تبری اٹھا لیں، جو بھی تاریخ اٹھانی اٹھا لیں، تو اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر بھی میں جمہور اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کو کے نظریات سے متفق ہوں کہ وہ جو مانتے ہیں یزید کے تعلق سے، وہ میرا بھی نظریہ ہے۔ البتہ اس شعر کے اندر یہ کہا گیا کہ حسنہ کا وعدہ سارے صحابہ کو عام ہے، فردوس بالیقین ہے معال معاویہ، تمام کے تمام صحابہ باتفاق رائے جنت میں جائیں گے، سب کے سب جنتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت معاویہ اور ان کی آل اولاد جو مسلمان تھی، سارے کے سارے جنت کے اندر جائیں گے۔ آگے ہے ان کی بہن تھی زیر نکاح رسول پاک، یعنی حضرت امیر معاویہ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں اور ہماری ماں ہیں، حضرت ام حبیبہ، اور حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالہ ہو گئے۔ تو یہ تو گھر کا رشتہ ہے، یہ تو گھر ہے ایک طریقے سے۔ آپ کی بہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں تھی، تو اس سے مبارک رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہی چیز باطل کو پسند نہیں آتا، باطل اشکال کیا کرے؟ تو باطل جب اشکال کرنے بیٹھتا ہے، تو جب حضرت امیر معاویہ کی سیرت ان کو کہیں پر داغ دھبا نظر نہیں آتا تو یزید کے اوپر جاتا ہے، اور یزید کو زمرے میں لے کر کے حضرت امیر معاویہ کے اوپر نقد کرتا ہے، تنقید کرتا ہے کہ انہی کا تو بیٹا تھا۔ تو بھئی بیٹا اگر برا ہو جائے تو کیا باپ بھی برا ہو جاتا ہے؟ عجیب لاجک ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا مسلمان نہیں تھا تو کیا نعوذ باللہ من ذالک حضرت نوح کو بھی آپ اسی زمرے میں مان لیں گے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹا اگر خراب ہو بھی جائے تو باپ کی صداقت اور باپ کی صحابیت پر کوئی حرف آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ تو ان کی بہن تھی زیر نکاح رسول پاک، اللہ رے شرف یہ کمال معاویہ، کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔
صلح حسن ہے حجت آخر اے منکرو. صلح حسن یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے صلح کیا. اور صلح کس بات پر کیا؟ صلح اس بات پر نہیں کیا کہ میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، یا یہ فنا میرے والد صاحب آپ سے لڑتے رہے لہذا میں ختم کرتا ہوں، نہیں، بلکہ میری جو خلافت ہے میں بھی آپ کو خلافت دیتا ہوں اور چلو آج معاملہ صاف کر لیتے ہیں، اس طریقے کا معاملہ ہوا. تو صلح بھی ایسی نہیں بلکہ ہاتھ پر بیعت کیا گیا. اور بیعت کرنے میں یہ لوگ حضرت حسن اور حضرت حسین بیعت کرنے کے لیے حضرت معاویہ ان کے پاس نہیں آئے تھے کہ آئیے میرے ہاتھ پر بیعت کیجیے، بلکہ یہ لوگ دمشق اور شام جا کر کے بیعت کیے تھے ان کے پاس، حضرت امیر معاویہ کے پاس. یہ صلح تھی، کتنی مبارک صلح تھی. اور ان کو اپنا امام مانا حضرت امیر معاویہ کو، ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت کیا. اور حضرت حسین کے جملے ہیں، حضرت حسین نے اپنے ساتھی جو 3 لوگ تشریف لے کر کے گئے تھے، تو تیسرے نے جب قیل قال کیا اور حضرت حسین کی طرف دیکھنے لگے کہ ان کا اشارہ ہوگا تب بیعت کروں گا، تو اس موقع پر حضرت حسین نے فرمایا تھا کہ حسن میرا امام ہے، اور جب میرے بھائی نے جو میرا امام ہے حسن، جب اس نے امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تو میں نے کر لی، اور جب میں نے کر لی تو تمہیں کیوں چشو پنجے آپ بھی کرو. کیا جملہ جوڑ دیا کہ حسن میرا امام ہے، میرا بھائی میرا امام ہے، اور میرے امام نے جب حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لیا تو آپ نے دیکھا کہ میں نے کر لیا، میں نے کوئی حجت نہیں کی اور میں نے کوئی قیل قال نہیں کیا. جب ہم دونوں کر چکے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا اشکال ہے، آپ لوگ بھی کرو. پھر سب نے بیعت کر لی، اور اس طریقے سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام تصور کیا گیا. تو صلح حسن ہے حجت آخر اے منکرو، مانی ہے آل نے بھی مقال معاویہ. حضرت امیر معاویہ کی عفت، ان کی پاک دامنی اور ان کی صحابیت، ان کی عظمت، ان کی قدر، ان کی قیمت، ان کے تقوی اور طہارت اور ان کے صحابیت کا اعتراف تو آل رسول نے کیا ہے. آل رسول نے کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نے کیا، حضرت حسن نے کیا، حضرت حسین نے کیا، حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کیا، ایسے ایسے لوگوں نے کیا. اب یہ یزیدی ایک علاقے سے اٹھا اور اس نے کہا کہ نہیں حضرت امیر معاویہ ایسے تھے نعوذ باللہ من ذالک، اور پھر اس کے بعد اس کے ماننے والے اس پر چلتے رہے یہاں تک کہ عمارت بنتی رہی، کتابیں لکھی جاتی رہی، اور سوچا کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے دامن کو داغدار کر دیں گے. منکرو، ایسا نہیں ہوتا ہے. شریعت اسلام بالکل صاف دو ٹوک فیصلہ رکھتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی قیل قال نہیں کیا جاتا. ہم صحابی کو حجت مانتے ہیں، تمام صحابی کو عادل اور جنتی مانتے ہیں. ہم سے ہمارے صحابی کی محبت کو نہیں چھین سکتے. آپ کتاب لکھ کر کے، قلم چلا کر کے، تقریریں کر کر کے، اپنی زبان کی فصاحت کو نکھار کر کے ہمارے دلوں کے اندر سے صحابی کی محبت کو ختم نہیں کر سکتے. ہمارے دلوں سے حضرت امیر معاویہ کی عفت، ان کی پاکدامنی، ان کی صحابیت، تقوی، طہارت کو نہیں نکال سکتے. ایک ادنا سے صحابی کا انکار ہم سے ممکن نہیں ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کے اوپر نعوذ باللہ حرف کہیں یا کچھ لکھیں بولیں، توبہ استغفر اللہ. ہم ایسی سوچ اور ایسی ذہنیت پر لعنت بھیجتے ہیں. ہم ایسے قلم جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف اٹھتی ہوں اس کو توڑنا چاہتے ہیں، اور ایسی زبان اور ایسی سوچ پر لعنت بھیجتے ہیں جو حضرت امیر معاویہ یا دیگر صحابہ چھوٹے ہوں بڑے ہوں ان کے خلاف اٹھتی ہوں. تو صلح حسن ہے حجت آخر اے منکرو، مانی ہے آل نے بھی مقال معاویہ. قلب و دماغ میں میرے پھیلی ہے روشنی، قلب و دماغ میں میرے پھیلی ہے روشنی، کیونکہ ہوں آج میں محو خیال معاویہ. آج میں بہت اپنے آپ کو عزت و تکریم والا سمجھ رہا ہوں، اور میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے چند الفاظ حضرت امیر معاویہ کے شان کے اندر بولنے کی توفیق عطا فرما دی. یہ میرے لیے نجات کا راستہ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ میں کوئی کمال یا کوئی انسان کوئی کمال کرے گا حضرت امیر معاویہ کے اوپر ہزاروں کتاب ان کے شان میں لکھ دے، انسان کا کمال نہیں ہے. یہ حضرت امیر معاویہ کی صداقت کا، ان کے صحابیت کا اور ان کے علو شان کے مرتبے کی وجہ سے اللہ رب العالمین ان کو توفیق، ہم کو توفیق اور مخلوق کو توفیق دے رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے جو ہے عفت پر کام کیا جائے، ان کے صداقت پر کام کیا جائے، ان کے صحابیت پر، ان کے علو شان پر کام کیا جائے. تو یہ ہماری خوش بختی ہے. ہم کام کریں اور ہم کتابیں لکھیں تو حضرت امیر معاویہ کے نہ عزت میں کوئی فرق آئے گا، نہ ذلت میں کوئی فرق آئے گا، نعوذ باللہ. نہ ان کا مقام بڑھے گا نہ مقام گھٹے گا، بلکہ ہماری عزت بنتی ہے. ہم اپنی آخرت کو سنوار رہے ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم اگر اسلام کے دامن میں آئے تو ہم جنت میں جائیں گے، نہیں آئیں گے، نہیں جائیں گے، بات صاف ہے.
تو یہ ہے کہ قلب و دماغ میں میرے پھیلے ہیں روشنی، کیونکہ ہوں آج میں محو خیال معاویہ۔ جب ایک انسان حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ کرتا ہے، آپ ذرا کر کے دیکھیں، سوچیں، فکر میں لائیں، سوچ میں لائیں، ان کا تذکرہ اپنی دماغوں میں بیٹھائے، کیا روشنی آتی ہے، کیا محبت پھوٹتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے، اور ان کی سیاست سمجھ میں آتی ہے، ان کے خیالات سمجھ میں آتے ہیں، اور صحابیت کا مقام سمجھ میں آتا ہے، اسلام سے قربت اور اسلام سے تعلق سمجھ میں آتا ہے، کتنا گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں تمام صحابہ کی عزت اور تکریم کرنی ہے، خصوصاً حضرت امیر معاویہ، اما عائشہ صدیقہ، جن کے اوپر آج کے زمانے میں الزامات لگ رہے ہیں، ان کا تذکرہ خیر تو ضرور بھی ضرور کرنا ہی چاہیے۔ آگے ہے کہ حسنین کو نیاز میں کرتے تھے پیش وہ، حسنین کو نیاز میں کرتے تھے پیش وہ، بڑھتا رہا اسی لیے مال معاویہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنی خلافت میں جو رقوب انہوں نے دیے ہیں، جو ہدیہ و تحائف دیے ہیں، خدا کی قسم اتنی رقم اور اتنی ہدیہ تحائف کسی صحابی نے، کسی بادشاہ نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو نہیں دیے ہوں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں اشرفیاں دی جاتی تھی سال کے، کیوں دی جاتی تھی؟ یہ نبی کا خاندان ہے، نبی کا گھرانہ ہے، اور یہ نواسۂ رسول ہیں، تو ان کو آپ نے جو تکریم اور اتنے ہدیہ و تحائف سال کے باندھے ہوئے تھے، اتنے تحائف کسی نے نہیں دیے، پوری تاریخ انسانی کو چھان لیا جائے۔ لیکن آج وہی حضرت امیر معاویہ کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قدر نہیں کی۔ لاکھوں اشرفیہ سال کی جاتی تھی۔ تو حسنین کو نیاز میں کرتے تھے پیش وہ، بڑھتا رہا اسی لیے مال معاویہ۔ بحری جہاز بھی ہے عطا کردہ آپ کا۔ بحری جہاز کا قصہ، اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بحری بیڑے کے ساتھ جہاد کرے گا، اس کا ہر فرد جنت میں جائے گا۔ اب اس کا گمان لگائیے جو بنانے والا ہے بحری بیڑے کو، اس کے فوجی کی بات چل رہی ہے کہ اس جنگ میں شریک ہونے والا جنتی ہے، اور اس کا کیا جو اس جنتی کا سپہ سالار ہے، اس فوج کا سپہ سالار ہے، اس رعیت کا اور اس معیت کا سپہ سالار ہے، اس کی جنت کا کیا حال ہوگا؟ وہ کتنے بلند مقام پر ہوگا، اس کا احساس کر سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے صاف لفظوں میں فرمایا تھا کہ جو بحری بیڑے کے ساتھ جہاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اب اگر میں یہاں پر ایک لفظ کہہ دوں تو سب کہیں گے کہ دیکھو یہ یزید کی حمایت کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جب بحری بیڑے تیار کیے تھے اور فتح قسطنطنیہ کے لیے فوج کا لشکر تیار ہو کر کے جا رہا تھا، تو اس فوج کے لشکر کا سپہ سالار یزید تھا۔ یزید حجم نہیں ہوگی، یزید تھے، اور اس جنگ میں شریک جو فوجی تھے اس میں حضرت حسین تھے، ایز اے فوجی، کمانڈر نہیں، فوجی، ایک بنیادی، جس طریقے سے عام فوجی ہوتے ہیں اسی طریقے سے حضرت حسین فوجی کے طور پر شرکت ہوئی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس بھی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، حسین بھی تھے، حضرت ایوب انصاری بھی تھے جس کے اندر انتقال ہو گیا تھا قسطنطنیہ کے مقام پر، ایوب انصاری۔ اور کمانڈری کون کر رہے تھے؟ یزید کر رہا تھا۔ لیکن یہ سب باتیں اگر میں سناؤں اور تاریخی واقعات بیان کروں، حدیثیں سناؤں، تو پھر بعض لوگوں کو ہضم نہیں ہوتا ہے، چونکہ یزید کی مخالفت میں اتنا وہ گر چکے ہیں کہ ان کو اچھائی سمجھ میں آتی ہی نہیں، کیا حقیقت ہے کیا نہیں۔ بہرحال بحری جہاز بھی ہے عطا کردہ آپ کا، ہے کون فاتحی میں مثال معاویہ، حلم و کرم ہے آپ کا منصوص فی الحدیث، حلم و کرم ہے آپ کا منصوص فی الحدیث، مشہور ہے جہان میں نوال معاویہ۔ آپ کا حلم، آپ کا بردباری، تو اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں کر کے عطا فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب کا علم عطا فرما، ان کو حلم عطا فرما، ان کو بردباری عطا فرما، ان کو ہادی بنا، ان کو مہدی بنا۔ یہ سارے الفاظ ہیں حضرت امیر معاویہ کے، اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیثوں میں یہ سب باتیں آئی ہوئی ہیں۔ تو حلم و کرم ہے آپ کا منصوص فی الحدیث، مشہور ہے جہاں میں نوال معاویہ، بخشش کا ہے وسیلہ معظم ہمارے پاس۔ یہ شیخ معظم کے اشعار ہیں۔ تو بخشش کا ہے وسیلہ معظم ہمارے پاس، الفت علی کی ہے مدح خصال معاویہ۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان اقدس میں ہم کو بولنا چاہیے، لکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ ان کے صحابیت پر جب حرف آ رہا ہے اور آج کے زمانے میں جب ان پر کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر اپنی زبان کو کھولنا چاہیے
اور صحابی کا دفاع کرنا چاہیے. یہی ایمان ہے, یہی ایقان ہے, اور یہی اسلام کی تعلیم. انشاءاللہ اجازت دیجیے, آگے کسی موضوع پر بات ہوگی. جزاک اللہ خیر, وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.